قرآن میں غیر عرب نام اور ان کے معنی۔ قرآن میں تقریباً 65 نام ہیں، الفاظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں۔ لوگوں کو اس بات میں کوئی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی قرآن نازل کیا۔ تو اگر عربی قرآن ہے تو اس میں غیر عربی کے الفاظ کیوں ہیں؟ دیکھیے ابھی میں کون سی زبان استعمال کر رہا ہوں؟ اردو میں جب میں کہہ رہا ہوں نا استعمال کر رہا ہوں، استعمال عربی کا لفظ ہے۔ استعمال فرام عمل۔ تو اردو زبان میں یا تو فارسی کے بہت سارے الفاظ آ گئے یا عربی کے بہت سارے الفاظ آ گئے، اور ہم ان الفاظ کو استعمال، الفاظ عربی کا لفظ ہے، اور کئی دفعہ ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم عربی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عربی بول رہا ہوں، اس کا مطلب پھر بھی کیا ہے، میں اردو بول رہا ہوں۔ الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں سفر کرتے ہیں۔ تمام زبانوں کی ماں وہ زبان ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم نے اپنی اولاد کو سکھائی، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھائی، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھائی، یعنی ان تمام زبانوں کی ایک اصل ہے، اور کیونکہ اصل ایک ہے تو زبانیں جب پھیلتی ہیں تو ایک ہی لفظ مختلف کلچرز میں جا کر سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لفظ انگلش میں، ویسے تو انگلش میں بھی عربی کے الفاظ ہیں، انگلش میں بھی ہیں، جیسے انگلش میں نیوی کی ایک پوزیشن ہے ایڈمرل، لائک اے نیوی ایڈمرل، وہ عربی سے امیر البحر سے ہے، امیر البحر، وہ بن گیا ایڈمرل۔ اسی طرح عربی زبان میں انگلیوں کو کہتے ہیں بنان، اور کیونکہ جب پہلی دفعہ افریقہ سے کیلے وہاں پر آئے تو انہوں نے اس کو کہا بنانا، that look like banana. So the word banana actually comes from banana in English. تو اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے بل فائٹنگ، the matador holds the red cloth. the bullfighter، اس کو matador کہتے ہیں، matador، اصل میں وہ ہے مات الثور، the bull died، مات الثور، it becomes the matador۔ الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں سفر کرتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن نے صرف عرب سوسائٹی کی بات نہیں کی، قرآن نے مصر کی بات کی جو عرب نہیں ہے، قرآن نے بنی اسرائیل کی بات کی جو عرب نہیں ہے، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جو عرب نہیں ہے، اوروں کی آدم علیہ السلام کی بات کی، وہ تو تمام نسلوں سے پہلے، ان کو عرب کیسے کہتے ہیں؟ تو قرآن میں فورن افیئرز ہیں کیونکہ فورن ایشوز ہیں تو فورن الفاظ تو آنے ہیں، کیونکہ وہ سبجیکٹ ہے قرآن کا، اس میں وہ چیزیں آنی ہیں۔ تو الفاظ بہت سارے ہیں قرآن میں جن کی اصل عربی نہیں ہے۔ خیر، قرآن میں جو غیر عرب نام ہیں ان کی تھوڑی سی مثالیں لیتے ہیں۔ آپ سب کے لیے واضح ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام عربی نام نہیں ہے، کس زبان کا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، ہیبرو زبان کا ہوگا۔ اس میں بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں، کیونکہ ان کے واقعے میں ٹوکری میں ڈالے گئے اور ٹوکری فرعون کے محل تک پہنچی اور فرعون نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو اڈاپٹ کر لے گا۔ جب ان کو اڈاپٹ کیا گیا تو اب ان کا غلامی کا سٹیٹس نہیں رہا، اور بچے کا نام کون دیتا ہے؟ باپ یا ماں؟ اب اس نے باپ کا ایک رول لے لیا نا فرعون نے، تو فرعون کیا اپنے پرنس کو غلاموں کی زبان میں نام دے گا یا اپنی زبان میں نام دے گا؟ ایجپشن میں نام دے گا اس کو۔ ان کی ماں نے ان کو نام نہیں دینا، ان کی ماں تو اب ان کی جو ایک طرح سے سرونٹ ہیں جن کو بلایا گیا ہے، ان کے پاس وہ اقتدار نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نام دیں۔ اصل میں نام موسیٰ علیہ السلام کا مصری زبان سے آ رہا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نام عبرانی زبان سے، ہیبرو سے ہے۔ ہیبرو میں موسیٰ کو کہتے ہیں موشے۔ موشے دو الفاظ کا جوڑ ہے، مو اور شے۔ مو اس طرح ہے جیسے عربی میں ہے ماء، لائک ماء زمزم۔ ماء کیا ہوتا ہے عربی میں؟ پانی۔ شے ہیبرو میں، عبرانی میں، جیسے عربی میں ہے شیء۔ شیء کیا ہوتا ہے؟
چیز، منہ شہی کہتے ہیں کوئی چیز پانی میں، پانی میں کوئی چیز. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قصے کی طرف. وہ ان کے ہاں یہ رائے ہے. لیکن اس سے زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی ہیبرو نہیں ہے، عبرانی نہیں ہے. اس کا اصل معنی کہاں سے آ رہا ہے اس لفظ کا؟ مصری زبان سے. مسئلہ یہ تھا کہ مصری زبان قرآن کے آنے تک مصری زبان کو مرے ہوئے 3 سے 4 ہزار سال ہو چکے تھے. کوئی بھی مصری زبان استعمال نہیں کر رہا تھا. It's a dead language. ان کے روئنز ہو چکے ہیں، ان کی زبان باقی نہیں رہی. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ لفظ ہوتا بھی تھا تو کس کو کیا پتا کیا اس کا معنی ہوگا، کیونکہ وہ زبان تو گئی، ختم ہو گئی. اچھا، پھر 1800s میں یورپینز کو ایک شوق ہوا کہ وہ قدیم مصر کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے پوری باقاعدہ تحقیق کے ڈپارٹمنٹس بنائے. جرمنز نے شروع کی، سوئس نے شروع کی، برٹش نے شروع کی. ان کے پورے یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس بنے لیٹ 1800s کے اندر. ان کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف ایجپٹالوجی، دا اسٹڈی آف ایجپٹ. تو وہاں سے یہ پوری ٹیمز لے کر جاتے تھے ایکسکیویشنز کی ایجپٹ میں. وہاں کھدائیاں کرتے تھے، آرکیولوجیکل ڈگز وغیرہ کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے کہ ان کی زبان کیسے تھی. یہ جو امیجز ہوتے ہیں، ان کی تصویریں بنی ہوتی ہیں ان کی دیواروں پر، دا ہیروگلفکس، ان کو کیسے پڑھا جائے، ان کے آرکیٹیکچر کو کیسے سمجھا جائے، ان کی حکومت کی کیا تاریخ تھی. وہ ساری تاریخ انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی. جتنا بھی ریکارڈ ان کو ملا انہوں نے کمپائل کرنی شروع کی. اور آخر کار کچھ ڈیکیڈز کے بعد 1900s میں ان کو ایک طریقہ مل گیا کہ انہوں نے اس زبان کو دوبارہ ریوائیو کرنا شروع کیا. اب اس کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے. یہاں تک کہ اب ویب سائٹس ایسی بھی ہیں کہ آپ اس میں ایجپشین امیجز کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس زبان کو ریسٹور کیا گیا ریسرچ کی خاطر. تو اب ہمیں اس کو کیسے پڑھا جائے، اس مری ہوئی 4000 سال پرانی، 5000 سال پرانی مری ہوئی ایجپشین زبان، اس کو کیسے پڑھا جائے، اب ہمارے پاس وہ علم آ گیا ہے واپس. کیا یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یا نہیں؟ نہ، بالکل بھی نہیں. اچھا، اب اس علم کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ منہ سے اس زبان میں اس کا معنی ہے بچہ. منہ سے کا معنی ہے چھوٹا بچہ یا بیٹا، چھوٹا بچہ یا بیٹا. قرآن نے ایک عجیب، اس کا ایک عجیب اسلوب ہے. ایک آتھر ہے، ان کا نام ہے عبد الرؤوف نے کتاب لکھی الاسماء العجم فی القرآن الکریم. اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے دی اونوماسٹک میریکل آف دا قرآن. وہ لنگوسٹ ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے قدیم زبانوں پر تحقیق کی اور ان کے اندازے میں قرآن میں جو غیر عرب نام ہیں وہ 5 یا 6 مختلف زبانوں سے آتے ہیں. یعنی قرآن میں جیسے یہ کون سی موسیٰ کا لفظ کون سی زبان سے آیا؟ ایجپشن سے. اسی طرح کی 5-6 اور زبانیں ہیں جہاں سے قرآن میں الفاظ آئے ہیں. اور انہوں نے تحقیق، ان کو دلچسپی ہوئی کہ ان الفاظ کا اصل معنی کیا تھا ان کی اصلی زبانوں میں. کیا ہم تحقیق کر کے ان ناموں کو ڈسکور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جب انہوں نے ان کے نام ڈسکور کیے تو ان کو ایک عجیب اکتشاف ہوا قرآن کے بارے میں کہ قرآن نے کچھ آیات میں جو نام ہے نا اس کا ترجمہ بھی کر دیا، اس اصلی زبان کا جس کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن آیت میں ترجمے کا ذکر کر دیا اسی کے کانٹیکس میں. جیسے موسیٰ کا کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ چھوٹا بچہ. موسیٰ کے بارے میں فرعون کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں چھوٹے بچے کی طرح یہاں تربیت نہیں کی؟ ولید کا لفظ ہوگا چھوٹے بچے کے لیے، اور موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا بچہ. تو اگر اس کی ریکارڈنگ ہمیں مل جاتی، اگر اس زمانے میں ویڈیو کیمرہ ہوتا اور کوئی ریکارڈنگ بنا رہا ہوتا ہے فرعون کی جب وہ یہ تبصرہ کر رہا ہوتا، تو اس کے منہ سے نکلا ہوتا کیا ہم نے تجھے یہاں پر موسیٰ بنا کے نہیں تیری تربیت کی تھی؟ تو ہمارے ہاں موسیٰ نہیں تھا، یعنی ہمارے ہاں کیا نہیں تھا؟ چھوٹا بچہ. اور یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن تھوڑا سا آگے چلتے